نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت ہم سب کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا وہیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لیکن جہاں اللہ نے فیصلہ فرما دیا وہاں والدین کا تذکرہ اپنے ساتھ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر؟ کہا تمہارا باپ۔ اسلام دین فطرت اور عدل کا دین ہے۔ کیوں 3 بار ماں کے حقوق کے بعد چوتھی بار باپ کا حق ادا کرنے کا تذکرہ؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ماں دوران حمل 9 مہینے تک اسے لیے پھرتی ہے، اس کے دنیا میں لانے کے لیے تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اپنے سینے سے اس کو سیراب کرتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر تعظیم کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک بیت اللہ، صرف اس کو دیکھنے کا اجر اور ثواب ہے، اور دوسرے والدین۔ پوچھا کہ اگر بار بار والدین پر خوش نظر ڈالی جائے تو کہاں بار بار خوش نظر ڈالنے پر حج مقبول کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا خود ہی ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر موجود ہوں تو تم ان کو اف تک بھی نہ کرنا۔ اور عربوں کے ہاں اف کے لیے، ڈانٹ کے لیے جو سب سے کمتر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اف۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جو بچہ بہت فرما بردار بھی ہے، اس کی ماں کہتی ہے بچے مہمان آئے ہیں ذرا یہ اور یہ سودا لے آؤ، کہتا ہے امی ٹھیک ہے اور لا کر دیتا ہے۔ ابھی وہ داخل ہوتا ہے اور امی کہتی ہیں ارے میں تو بھول گئی کہ تم سے مجھے تو دہی بھی منگوانی تھی، بچے ذرا لا دو۔ اف اماں ابھی تو میں آیا ہوں۔
یہ کہنا بھی اس کی توہین ہے، اس کی تعظیم کے منافی ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ جھک کر رہو، اس کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہو، بالکل اس طرح جیسے ایک پرندہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کو خطرہ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور اپنے پروں کے سائے میں لے کر انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ والدین جنہوں نے بچپن سے لے کر اور جوانی تک اور اس کے بعد آج تک تمہارے اوپر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی محبتیں، اپنی نیند، سب کچھ تو قربان کرتی رہی، آج اسے تمہاری ضرورت ہے، لیکن تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم کبھی کہتے ہو کہ میں نے بک کروا دیا ہے امی، کھانا آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب تو جس دور سے وہ گزر رہی ہیں اس کے لیے تو کھانا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، وہ تو کہیں آنے جانے سے بھی قاصر ہے، اسے تو تمہاری کمپنی کی ضرورت ہے، تمہارے وقت کی ضرورت ہے، تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پیاس تم اسی طرح تو بجھا سکتے ہو، اس کی محبت کا دم تم اسی طرح تو بھر سکتے ہو کہ جیسے اس نے راتوں کو جاگ جاگ کے تمہارے گندے کپڑے ہوتے تھے، پریشان ہوتی تھی، اپنی نیند قربان کر کے تمہیں صاف کر کے تمہیں اچھی جگہ لٹاتی تھی۔ کیا تم آج اپنا تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ تم اس کو جھڑکو بھی نہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر اس کے ساتھ رہو۔ حسن سلوک کے جتنے بھی تقاضے ہیں، بہترین بات کرنا، عیادت کرنا، پیسہ خرچ کرنا، وقت دینا، بیمار ہو تو مزاج پرسی کرنا، ہر حسن سلوک کے جتنے بھی گہرائی سے تقاضے ہیں، ان سب کا سب سے زیادہ اور اولین مستحق تمہارے والدین ہیں۔ والدین تو وہ ہیں کہ جب خود بیمار بھی ہوتے ہیں اور تمہارے لیے وہ اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے کہ نہیں جب تک بچہ نہیں آ جائے۔ تم کیسے ہو گئے ہو کہ تم اپنے والدین کو چھوڑ کر تفریح پہ چلے جاتے ہو، تم اپنے والدین کو چھوڑ کر دور دور نکل جاتے ہو، کہیں پڑوس کی خدمت ہو رہی ہے، کہیں سوشل ویلفیئر کے ادارے جوائن کر لیے ہیں، کہیں اور خدمت خلق کرنے جا رہے ہو۔ یہ سب بھی بہت ضروری ہے، لیکن تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے۔ تمہاری جنت کو تم نے فراموش کر کے تم دور دور کہاں جنت کمانے کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان پر رحم کر جس طرح رحم و شفقت کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ جب تم یہ دعا کر رہے ہو تب بھی اللہ کی حکمت پر غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان پر رحم کر دے، نہیں، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم و شفقت سے پالا تھا، گویا اس احسان کو یاد کرو جب اس نے تم پر اپنا رحم و شفقت کا دامن وسیع کر دیا تھا۔ آج اس کی نگاہیں تمہاری منتظر ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری والدہ نے تمہیں کتنی مشقتوں کے ساتھ پرورش کی تھی؟ ہر ایک کے تو حالات ایک سے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس نے تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے باپ نے تمہارے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی پوری لگا دی۔ آج تم اسے تنہا چھوڑ رہے ہو تو تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ بد نصیب ہیں۔ پوچھا کون؟ وہ
جو والدین کے خدمت نہ کرے، دوسرے وہ جس نے فرض اور نفل نماز ادا کی لیکن والدین کی نافرمانی کی، اور پھر کسی کو دے کر اس کو احسان جتایا۔ اللہ کے ہاں تو وہ بد نصیب ہیں۔ اور یہی نہیں، جب والدین دنیا سے کوچ بھی کر جائیں تب بھی ان کے حق ہم پر باقی رہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شدید بیمار ہوئے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ ان کے عیادت کو بہت دور سے آئے۔ پوچھا، تم کہاں؟ میرے والد محترم آپ کا بہت تذکرہ کرتے تھے اور آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے بھی درجات بلند ہوں اور میرے والدین کی بھی درجات بلند ہوں۔ میں آپ کے عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ شکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، ورنہ اگر تم نے والدین کو ناراض کیا تو اللہ کی ناراضگی کو تم نے مول لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔